نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب احباب درود شریف اللہم صلی علی محمد. انتہائی واجب الاحترام سٹیج پہ موجود علماء کرام، بالخصوص آج کے پروگرام کے میزبان یادگار اسلاف جمعیت علماء اسلام کے دیرینہ رہنما شہید اسلام حضرت مولانا سمیع الحق شہید نور اللہ مرقدہ، شہید اسلام حضرت مولانا حامد الحق شہید رحمہ اللہ کے دیرینہ رفیق الہ آباد ضلع قصور کی شان حضرت مفتی عبدالعزیز عزیزی نور اللہ مرقدہ کے جانشین حضرت مولانا عبدالجبار شاکر صاحب و برادران جمعیت ضلع قصور کے صدر حضرت مولانا اشرف اٹھوال صاحب، حضرت مولانا عرفان شاکر صاحب، سٹیج پہ موجود دیگر اکابرین، میرے ساتھ وفد میں شامل جمعیت علماء اسلام صوبہ شمالی پنجاب کے رہنما حضرت مولانا قاری اعظم حسین صاحب، قاری رحمت اللہ لاشاری صاحب، مولانا مامون الرحمن حقانی. آج الہ آباد قصور کی سرزمین یہ وہ سرزمین ہے کہ جس نے ہر دور میں علماء حق کا ہر اول دستہ بن کر دین اسلام کا سچا سپاہی اور مجاہد بن کر اسلام کے جرنیلوں، ملت اسلامیہ کے عظیم قائدین کا دستے بازو بنتے ہوئے اس سرزمین نے ہمارے دادا جان شہید اسلام حضرت مولانا سمیع الحق شہید نور اللہ مرقدہ کو بے پناہ محبتوں سے نوازا. پھر وہ سلسلہ وہاں تک رکا نہیں، ان کے بعد اس سرزمین نے اس عظیم شہید کے عظیم فرزند حضرت مولانا حامد الحق شہید کا بھی اسی والہانہ انداز میں، اسی جذبے کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ والہانہ استقبال کیا. آج میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، شکریہ کے الفاظ نہیں. آج جو محبتیں، جو پیار، جو جذبہ الہ آباد قصور کہ ان اسلام کے مجاہدین میں نے دیکھا، جس محبت کا اظہار انہوں نے مجھ ناچیز سے کیا، یقیناً اس کا اجر آپ کو اللہ ہی دے سکتا ہے. آج یہ علاقہ گواہ ہے
کہ حضرت مفتی عبدالعزیز عزیزی نور اللہ مرقدہ نے اپنی ساری زندگی اس علاقے میں قال اللہ قال الرسول کی خدمت کے لیے، اس علاقے میں دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اس علاقے میں غریب پرور اور لاچار باسیوں کی خدمت میں اپنی ساری زندگی نچاور کی۔ آج الہ آباد کے در و دیوار گواہ ہیں کہ حضرت مفتی عبدالعزیز نور اللہ مرقدہ نے علم کا جو دیا اس سرزمین میں روشن کیا تھا، علم کا جو شجر اس سرزمین میں بویا تھا، آج الحمدللہ علوم نبوت کا وہ شجر ایک تناور درخت بن کر اپنے عظیم فرزندان اور عظیم شاگردوں کے لیے اس پورے علاقے میں اسلام کی خدمت کے لیے الحمدللہ پیش ہے۔ آج حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کو ہم سے بچھڑے 3 سال ہونے کو ہیں، 4 سال ہونے کو ہیں، لیکن آج بھی الحمدللہ جس مشن پر انہوں نے ساری زندگی لبیک کہا، قال اللہ قال الرسول کا جو علم انہوں نے ساری زندگی بلند کیے رکھا، جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے حکمرانوں کو جس مرد مجاہد نے ساری زندگی للکارے رکھا، آج الحمدللہ اگر مفتی عبدالعزیز رحمہ اللہ موجود نہیں، لیکن الحمدللہ ان کے جانشین، ان کے فرزند، ان کا یہ ادارہ، ان کے یہ شاگرد موجود ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نہ وہ مشن ختم ہو سکا، نہ وہ نظریہ ختم ہو سکا، نہ ہم نے وہ راستہ چھوڑا۔ آج بھی الحمدللہ اپنے اکابرین کے راستے پر، اپنے اسلاف کے راستے پر، اپنی قیادت کے راستے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اسلامی نظام کے دائی بن کر اس ملک میں قال اللہ قال الرسول اسلامی فلاحی مملکت کے قیام کے لیے الحمدللہ یہ کارواں کوشا ہے، اپنی اس صراط مستقیم پر روا دواں ہے کہ جس صراط مستقیم کے لیے ہمارے اسلاف نے ساری زندگیاں نچاور کی، کہ جس راستے کے لیے ہمارے قائد حضرت مولانا سمیع الحق شہید نے ساری زندگی جدوجہد کی، اور بالآخر ان قوتوں کو للکارتے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے فخریہ انداز میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن نہ اپنا سر جھکایا، نہ اپنا نظریہ چھوڑا، نہ اپنے مشن سے باز آئے۔ آج الحمدللہ عالم اسلام گواہ ہے، آج ملک پاکستان کا بچہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ ایک تھا مرد کلندر، ایک تھا مرد درویش کہ جس نے ساری زندگی اس قوم کو اسلامی شعور دینے کے لیے اپنی زندگی نچاور کی، کہ جس نے ساری زندگی اس قوم کے بچوں کو قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند کرتے اس مملکت سے جہل کے اندھیرے مٹانے کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کی۔ امت مسلمہ کہ ہر مظلوم کی توانا آواز بنتے اپنی ساری زندگی نچاور کی۔ آج ہماری قیادت
ہمارا خاندان، ہمارے قائدین، ہمارے علماء نشانے پر کیوں ہیں؟ ہمارے علماء ہماری قیادت نشانے پر کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی قیادت عطا فرمائی تھی کہ جو نہ جھکنا جانتی تھی، نہ بکنا جانتی تھی، نہ ہی مفاہمت اور مصلحتوں کے آگے سرنڈر ہونا جانتی تھی۔ ان کا کام تھا امت کی تربیت کرنا، امت کی رہنمائی کرنا۔ اس پاکستان کے جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا، اسلام کے نام پر معرض وجود میں آنے والے پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کوشاں ہونا ان کا جرم بنا۔ آج ہماری قیادت نشانہ کیوں ہے؟ ہماری قیادت نشانہ اس وجہ سے ہے کہ یہ دین دشمن قوتیں دیکھتی ہیں کہ علماء بھی بہت ہیں، قائدین بھی بہت ہیں، رہنما بھی بہت ہیں، لیکن وہ کون ہے کہ جس سے اللہ رب العزت نے ایسی لازوال خدمات لی کہ صدیاں گزر جائیں گی لیکن ان کی خدمات کا حق ادا نہ کر پائیں گے۔ ہم سب کو الحمدللہ ثم الحمدللہ فخر ہونا چاہیے کہ ہماری نسبت اللہ رب العزت نے ایسی قیادت کے ساتھ قائم فرمائی کہ جس قیادت سے اللہ رب العزت نے وطن عزیز پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کا عملاً کارنامہ اگر اللہ رب العزت نے کسی سے لیا تو وہ الحمدللہ ہماری قیادت ہے۔ 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات، آئین پاکستان کی تشکیل میں ہمارے اس عظیم جرنیل حضرت مولانا سمیع الحق شہید اور ان کے عظیم المرتب والد شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب کا ہاتھ کیوں تھا، تعاون کیوں تھا؟ آج یہ طاغوتی کفری طاقتیں ہماری قیادت کے پیچھے اس وجہ سے بھی ہیں کہ ہماری قیادت کا جرم یہ بنا کہ انہوں نے 1974 کی تحریک ختم نبوت میں قائدانہ کردار کیوں ادا کیا؟ کفری طاقتوں کے پٹھو مرزا غلام قادیانی ملعون کی سازشوں کا مقابلہ کیوں کیا؟ 7 ستمبر 1974 کی فتح مبین سے نوازنے والی اس قومی اسمبلی میں قائدانہ کردار ادا کرنے والے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب نور اللہ مرقدہ اور اسمبلی سے باہر ملت اسلامیہ کے موقف کے نام سے وہ مسودہ مرتب کرنے والے مولانا سمیع الحق شہید کیوں ہیں؟ ہماری قیادت کا جرم یہ بنا کہ انہوں نے صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہ لیا، ایوان کے اقتدار، ایوان میں بھی، اقتدار کے ایوانوں میں بھی کلمہ حق بلند کرنا ہماری قیادت کا الحمدللہ ترہ امتیاز رہا ہے۔ آج مولانا سمیع الحق شہید کا جرم یہ بنا کہ انہوں نے امتناع قادیانیت آرڈیننس کی صورت میں ان قادیانی سازشوں کے آگے
جنرل ضیاء الحق شہید کی مجلس شورا میں قائدانہ کردار کیوں ادا کیا؟ امت مسلمہ میں جب فرقہ واریت کی آگ اسلام دشمنوں نے جلا دی تھی، اس آگ کو مٹھانے کے لیے مولانا سمیع الحق شہید کیوں میدان میں کودے؟ ملی یکجہتی کونسل کیوں قائم فرمائی؟ آج دفاع پاکستان کونسل کی صورت میں حضرت مولانا سمیع الحق شہید نے وطن عزیز کے باشندوں، وطن عزیز کے نوجوانوں کو حب الوطنی کا درس کیوں دیا؟ اور معرض وجود میں آنے والے ملک پاکستان میں جو اسلامی نظام کے نفاذ کی بات کرتا ہے اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن آج ہم برملا الہ آباد کی سرزمین سے ان قوتوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یقیناً یہ راستہ جو ہم نے چنا ہے یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، یہ راہ عزیمت ہے، اس راستے پر چلنا آسان نہیں، لیکن ہماری تاریخ الحمدللہ قربانیوں سے بری پڑی، ہمارا کردار الحمدللہ قربانیوں سے بھرا پڑا۔ ہم نے ہر دور میں اس ملک کے اسلامی تشخص کے لیے جدوجہد کی تھی، اسلامی تشخص کے تحفظ کے لیے قربانیاں دی تھی، اور انشاءاللہ اس ملک کے اسلامی تشخص کی حفاظت کے لیے ہم اپنے اکابرین اور قائدین کی راہ پر چلتے ہوئے وطن عزیز کے استحکام کی خاطر، وطن عزیز کے تحفظ کی خاطر اپنا کردار انشاءاللہ ادا کرتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! مرد مومن، مرد حق، عبدالحق، عبدالحق! آج وطن عزیز پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ آج حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے مابین کوئی کفر اور اسلام کی لڑائی نہیں، کوئی پاکستان کے مفاد کی لڑائی نہیں، بلکہ ان کے درمیان لڑائی ہے کرسی کی، ان کے درمیان لڑائی ہے کرسی کی، اس وزارت عظمیٰ اور اقتدار کی کہ جس اقتدار کو الحمدللہ ہمارے اسلاف نے جوتے کی نوک پر رکھ کر مسترد کیا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ قیادت ہے کہ جس کے اکابرین نے ہمیشہ اس ملک کے استحکام، اس ملک کی ترقی اور اس ملک کے اسلامی تشخص کو ہر قسم کی مفادات پر الحمدللہ ترجیح دی۔ آج پاکستان کہ جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی، لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد اللہ رب العزت نے 27 رمضان المبارک کو ہمیں یہ مملکت خداداد پاکستان عطا فرمائی کہ جس وطن کے قیام کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن آج 80 سال پورے ہونے کو ہیں۔ اس عظیم نعرے سے ہم نے غداری کی، جس نظام کو نافذ کرنے کے لیے، جس نظام کے تحت اس ملک کو چلانے کے لیے ہمارے آباء و اجداد قربان ہو گئے، جن کی قربانیوں کی روشنی میں اللہ نے یہ وطن ہمیں عطا فرمایا۔ 80 سال ہونے کو ہیں، ہم ہر نظام آزمانے کو تیار ہیں، لیکن اگر تیار نہیں تو محمد الرسول اللہ کا وہ شریعت اور وہ نظام آزمانے کو تیار نہیں۔
آج یہ جو بے برکتی کی فضا ہے، یہ جو گھر گھر مسائل ہیں، یہ جو ہمارا پیارا وطن پاکستان مسائل میں جکڑا ہوا ہے، ہماری معیشت خراب، ہماری سیاست خراب، ہمارا امن و امان تباہ، ہماری معاشرت خراب، اس سب کا واحد، اس سب کی واحد وجہ اس نظام سے غداری ہے، اس نعرے سے غداری ہے کہ جس نعرے کو لے کر ہمارے اکابرین نے ہمیں یہ ملک دیا۔ آج جو اس ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کا نعرہ لگاتا ہے وہ راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن ہم نے ہار نہیں ماننی، ہم نے اس عظیم نعرے، اس عظیم نظام محمد الرسول اللہ کی اس پاکیزہ شریعت، اس اسلام کے عادلانہ نظام کو اس وطن عزیز میں انشاءاللہ نافذ العمل کرانا ہے۔ اس عظیم مشن کے لیے جد و جہد کرنی ہے اور اس راستے پر چلنا ہے جو راستہ ہمیں ہمارے اکابرین نے بتلایا، کہ جس راستے پر چلتے ہوئے ہمارے آبا و اجداد قربان ہوئے، لیکن یہ حق کا راستہ ہے۔ انشاءاللہ اگر اس راستے پر اللہ رب العزت نے ہمیں بھی قبول فرما دیا تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں، کامیابی کا سودا ہوگا انشاءاللہ۔ آج غزہ کے مظلوم مسلمان تاریخ کی بدترین نسل کشی کے باوجود مزاحمت اور مزاحمت کی صدا بلند کیے ہوئے ان عالمی طاقتوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یقیناً ٹیکنالوجی تمہارے ساتھ ہے، دنیا کی معیشت پر تم حاوی ہو، دنیا کی بہترین افواج تمہاری ہے، لیکن آج بھی تمہاری ٹیکنالوجی، تمہاری طاقت، تمہارے پیسے، تمہارے افواج کا مقابلہ اسلام کے جانباز مجاہدین نے کیا، اور ایسا کیا کہ تمہیں بھاگنے پر مجبور کیا۔ اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب ارض مقدس فلسطین ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کا مرکز بنے گا، عالم اسلام کا مرکز بنے گا، اور انشاءاللہ ہم سب ارض مقدس فلسطین میں سجدہ شکر ادا کریں گے اس مقصد کے لیے، اس مشن کے لیے۔ آپ سب نے شہداء کی اس جماعت کے ساتھ جڑنا ہے، آپ سب نے قربانیوں والی اس جماعت کے ساتھ جڑنا ہے، اور ان قوتوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ تم لاکھ کوشش کر لو، تم لاکھ کوشش کر لو ہمیں ختم کرنے کی، ہمارے قائدین کے خون کے ایک ایک قطرے سے انشاءاللہ ہزاروں لاکھوں فرزندان اسلام آئیں گے، ہزاروں لاکھوں فرزندان اسلام انشاءاللہ تمہارا مقابلہ کریں گے، اور یہ پاکستان ایک مرتبہ پھر اسلام کا قلعہ بن کر امت مسلمہ کی قیادت کرنے والا وہ عظیم وطن بنے گا کہ جس پر امت مسلمہ کا ہر فرد فخر کرے گا انشاءاللہ۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں، بالخصوص سٹیج پر موجود حضرت مولانا قدرت اللہ عارف صاحب جو جمعیت علماء اسلام کے ہمارے دیرینہ ہر دل عزیز رہنما، اسی طرح دیگر اکابرین جن کے نام میں نہ لے سکا، ان سب سے معذرت خواہ ہوں۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جو محبتیں آپ نے دی، جن شفقتوں کا اظہار آپ نے کیا، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین اسلام کی خدمت کا کام لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔